अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल अज़ीज़। इसके दो माना है, गालिब और इज़्ज़त वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम मखलूक़ात पर पूरा ग़लबा रखता है और वही इज़्ज़त वाला है। पहले मतलब के बारे में जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब है। सूरत सफ़ की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला का फ़रमान है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करता है और वो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा गालिब है, ऐसा ओवर पावर है, ज़बरदस्त है, जिस पर कोई और गालिब नहीं आ सकता। इस कायनात में सब कुछ अल्लाह की तख्लीक़ात हैं और सब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ग़लबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम मखलूक़ात उसके आगे दबी हुई हैं, झुकी हुई हैं, यानी कि मग़लूब हैं। अल्लाह ताला के ग़लबे को पहचानने के लिए हमें इस कायनात के ऊपर मुशाहिदा करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए सूरज की रोशनी, उसकी हरारत के ऊपर अल्लाह ताला का ग़लबा है। सूरज को किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। फिर उसने कब निकलना है, कितनी रोशनी देनी है, किस जगह पर देनी है, कितनी हरारत देनी है, किस जगह पर देनी है, इसका तयन करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ना तो सूरज अपनी मर्ज़ी से निकलता है या फिर इंसानों की मर्ज़ी से, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी का पाबंद है। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं, हमें सूरज की हरारत चाहिए होती है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में, इसी तरह से गर्मियों के मौसम में हम चाहते हैं कि उसकी हरारत ज़्यादा ना पहुँचे, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कायनात की हर चीज़ ख़ुद ब खुद दलील देती है अपनी ज़िंदगी से कि उसके ऊपर एक गालिब मौजूद है। चाँद की रोशनी या इसकी ठंडक को देखिए, इसकी जितनी भी मंजिलें ये तय करता है, इसका बाकी सितारों सैयारों से कितना फ़ासला होना चाहिए, कितने फ़ासले पर ये मूव करता है, ज़मीन के गिर्द कितने चक्कर लगाता है। हर चीज़ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ग़लबा है। इसने कितनी रोशनी की कब किस जगह तक पहुंचानी है, इसका तयन करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। फिर हम देखें हवाओं के ऊपर किसका ग़लबा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। ना तो हम हवाओं का रुख मोड़ सकते हैं, ना ही उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हवा के ऊपर टोटल इख्तियार जो है वो अल्लाह ताला का है। इसी तरह से देखिए, जितने भी झक्कर चलते हैं उनको भी कोई इंसान चाहकर भी नहीं रोक सकता। ख्वाह इंसान बहुत ज़्यादा अक्लमंद और शऊर के अंदर आ गया है, ख्वाह इंसान ने बहुत ज़्यादा दरियाफ़्त कर ली है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ग़लबे के आगर ये बड़ी बड़ी मखलूक़ात के सामने इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। पानी को देखिए, पानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी अहम मखलूक़ है। मुख्तलिफ़ ज़ायक़े हैं, इसके मुख्तलिफ़ रंग हैं। समंदर के ऊपर देखिए, समंदर में जितना भी पानी नज़र आता है, समंदर कितनी बड़ी मखलूक़ है, कितनी इसमें इन्फिनिटी नज़र आती है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर भी अल्लाह ताला का ग़लबा है। पानी को किस तरह से डिवाइड करना है, समंदर की शक्ल में, दरिया की शक्ल में, चश्मों की शक्ल में, कहाँ कहाँ आबशारों की शक्लों में रखना है, इसका तयन करने वाली कौन ज़ात है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसी तरह से कौन सी जगह पर पानी को बहाना है, कहाँ पर उसको ठहराना है, कहाँ उसको डिवाइड करना है, कहाँ पर उसको खुश्क कर देना है, इसके ऊपर टोटल इख्तियार जो है वो अल्लाह ताला का है। फिर देखिए, जैसे सैलाब आ जाता है, पानी का जिस लेवल का बहाव होता है हम चाहकर भी उसको नहीं रोक सकते, कितनी ही तबाही हो जाती है। तो पानी जो है इस बात की दलील देता है कि उसके ऊपर टोटल ग़लबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। अगर वो रुका है तो अल्लाह की मर्ज़ी से, अगर वो चल रहा है तो अल्लाह की मर्ज़ी से। इसी तरह से आबशारें, कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दी, पानी को डिवाइड कर दिया आबशार की शक्ल में। कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी आबशारें मौजूद हैं, कहीं पर छोटी हैं, और इन आबशारों में भी कितनी ही मखलूक़ात जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। और फिर इसमें जो तसर्रुफ़ किया जाता है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है। इंसान का कोई ग़लबा नहीं है। इन तमाम मखलूक़ात को देख कर इंसान इस बात को गौर कर सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात बनाने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो जैसे चाहे, जो चाहे, इनके ऊपर तसर्रुफ़ करने पर क़ादिर है।
ان زمین کی بات کریں تو زمین پہ جمادات کو دیکھیے، جیسے کہ پہاڑ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر گاڑ دیے۔ پہاڑوں کی اتنی مختلف اقسام ہے، اتنے مختلف ان کے اجسام ہیں، کس پہاڑ کو کس شکل کا ہونا چاہیے، کس پہاڑ کا رنگ کون سا ہونا چاہیے، اور اس کو کتنی دیر تک کھڑا رہنا ہے اپنی جگہ پر، اس کو برف سے ڈھکا ہونا ہے یا پھر بالکل بنجر ہونا ہے، کہاں پر پتھریلا ہونا ہے، اس کا تعین کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور تو اور پہاڑوں کے اندر جو مخلوقات ہیں، جیسے کہ پہاڑوں کے اندر سے ہمیں نمک ملتا ہے، معدنیات ملتی ہیں، سونا، کوئلہ، ان سب کے بارے میں انسان تو نہیں جانتا اس کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر ٹوٹل غلبہ ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے پہاڑ کیسے بنا، کب بنا، کس کیفیت کے ساتھ بنا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اسی نے ان کے اوپر مکمل اختیار رکھا، کس پہاڑ کو آتش فشاں اگلنا ہے، کس پہاڑ کو نمک نکالنا ہے، کس پہاڑ کو سونا نکالنا ہے۔ آتش فشاں دیکھیں کیسی تباہی لے کر آتا ہے، اس کو انسان چاہ کر بھی نہیں روک سکتا۔ زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا مختلف حصوں کے اندر، جیسے کہ صحرا کو دیکھیے، کتنی مختلف مخلوق ہے، اس کے اندر مختلف ماحول ہے۔ پہاڑ جس طرح کے اس میں ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے، وہ ہواؤں کے ذریعے سے کتنے بدل جاتے ہیں، انسان چاہ کر بھی اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں کا ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے باقی جگہوں کی نسبت۔ زمین کے اوپر ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں، جیسے کہ دیکھیے زلزلے آتے ہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں، زمین کے اندر کی کیفیت ہے، لیکن انسان اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، خواہ جتنی مرضی دریافت کر لے، اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہونے والی تباہی جو ہے وہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر، زمین کے اوپر ٹوٹل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے مرضی تصرف کرنے پر قادر ہے۔ زمین کے اوپر جو نباتات پیدا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے کہ دیکھیے درخت کتنی بڑی مخلوق ہے، کچھ جگہوں پر بہت چھوٹے ہیں، کچھ جگہوں پر اتنے بڑے ہیں کہ انسان اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو ہے اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ اتنی بڑی مخلوقات کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے تو پھر انسان جیسی چھوٹی مخلوق کے اوپر کس کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ نباتات کو دیکھیں تو نباتات، اس کے اوپر ٹوٹل غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم خواہ جتنا مرضی نباتات کو اگانا چاہیں، جتنا مرضی فیوریبل ماحول دے دیں، لیکن وہ تبھی اگتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نباتات کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے زمین کے اوپر، کہاں کہاں پر نباتات ہیں، کہاں کہاں پر جنگلات کی شکل میں ہیں، اس کے بارے میں انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ کون سا درخت کہاں پر اگنا ہے، کتنی اس کی زندگی ہوگی، اور وہاں کھڑے کھڑے کب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اس درخت کے ایک چھوٹے سے پتے تک خوراک کا پہنچانا، اس کے اوپر کس کا غلبہ ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان تو جانتے بھی نہیں کتنے درخت ہیں، کہاں پر موجود ہیں، اس کے ایک ایک پتے تک کیسے خوراک پہنچ رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے اپنی موجودگی کے ساتھ اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ اس کے اوپر ایک غالب موجود ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہاں کہاں پر نباتات موجود ہیں۔ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں جا رہی ہوتی، مشکل سے جاتی ہے، لیکن وہاں بھی نباتات موجود ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ انسان کی بات کریں تو انسان کے اوپر ٹوٹل غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے سفر میں انسان یہ بھی نہیں چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتا کہ اس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں پر کس شکل و صورت میں پیدا ہونا ہے، اسی طرح سے کیسی اس نے زندگی گزارنی ہے، کس حال میں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں پر مرنا ہے۔ ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی میں وقت، انسان بعضوں کا چاہتا ہے اچھا وقت ہے لمبا ہو جائے، یا پھر مشکل وقت ہے فٹافٹ سے کٹ جائے، لیکن وہ تبھی کٹتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کسی بھی وقت کو نہ تو ہم وقت سے پہلے لا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو وقت سے پہلے بھیجا جا سکتا ہے۔ وقت کے اوپر ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وقت میں انسان کی مصروفیات آتی ہیں، انسان کی فرصت آتی ہے، اس کے اوپر ٹوٹل اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اسی طرح سے صحت انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی باڈی کے اندر کتنے چینجز ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی جو ہے اپنے سے بیماری کو ٹال نہیں سکتا۔ انسان کی صحت اتنا بڑا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، کیونکہ کوئی انسان بیمار ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات انسان بہت سی ادویات استعمال کرتا ہے،
لیکن ان ادویات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے اوپر وہ ادویات اثر کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایک شخص کو جو ہے کے لیے وہ زہر بن جاتی ہیں۔ تو صحت کے اوپر جو ہے ٹوٹل غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر انسان کے علم اور صلاحیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ علم بھی چلا جاتا ہے، صلاحیتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے، انسان اپنی مرضی سے کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ رشتہ ملنا چاہیے، یہ میرے والدین ہونے چاہیے، یہ میرے بہن بھائی ہونے چاہیے، یہ میرے زوج ہونے چاہیے یا باقی تمام رشتے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سب کے اوپر ٹوٹل غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر انسان کو جتنی بھی تکالیف پہنچتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں پہنچتی ہیں، خواہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، انسان اس کو روکنے کے اوپر بالکل بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی لکھ دی ہے، چاہے اس کی اپنی ذات کے اندر ہو، چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، وہ اس کے اوپر آ کر ہی رہتی ہے۔ اسی طرح سے پریشانی کو دور کرنے والی ذات بھی کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی تغیرات ہوتے ہیں، خواہ بڑھاپے کی صورت میں ہو یا پھر بیماری کی صورت میں ہو، وہ سب کے اوپر غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے دل اور دماغ کے اوپر بھی غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دماغ کو دیکھیے، بہت سی باتیں انسان نے یاد کی ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان بھولنا تو نہیں چاہتا، اور کتنے ہی خیالات اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں، ایک دن میں، ایک لمحے کے اندر کتنے خیالات آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کو یاد بھی نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹوٹل یاد ہے، وہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جو بات چاہے بھلا دیتا ہے۔ انسان کے دل میں آنے والے جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مغلوب ہے اس غالب ذات کے سامنے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور توکل کیجئے جو غلبے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا حرکت کرنا سجدے کرنے والوں میں، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا دوسرا مطلب عزت والا دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غلبے کی وجہ سے عزت والا ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، بے شک اللہ قوت والا، غالب، عزت والا ہے۔ جس قدر کا حقدار اللہ ہے، انسان نے وہ جگہ کسی اور کو دے دی۔ ہم نے دیکھا تدبر کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹل غلبہ ہے اس پوری کائنات کے اوپر، بڑی سے بڑی مخلوقات کے اوپر، پھر انسان کے اوپر بھی۔ لیکن کیا ہے کہ انسان اس غلبے سے جب باہر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اصل میں وہ باہر نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس غلبے سے باہر جب محسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کی ناقدری کرتا ہے۔ جو قدر کرنے کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ انسان نے جگہ کسی اور کو دے دی، اپنے جیسی چھوٹی مخلوقات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی عزت والا ہے اور عزت دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ پھر سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے، اور لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ہم سب کو اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ میرے نزدیک جو ہے عزت والی ذات کون ہے؟ یا تو وہ جو مال والا ہے، یا پھر اولاد والا، عہدے والا، کوئی صلاحیت رکھنے والا، یا پھر علم رکھنے والا۔ جب انسان کا کرائٹیریا ہی یہ ہے کہ عزت اس کو دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے انسان اس عزت کو اپنے جیسی چھوٹی کمتر مخلوقات کے اندر ڈھونڈتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ آخر میں رسوائی کے سوا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، جس کا ٹوٹل غلبہ ہے اس پوری کائنات کے اوپر اور میری ذات کے اوپر بھی۔ پھر اسی طرح سے عزت دینے والا بھی ہے، خود بھی عزت والا ہے، اور عزت دینے والا بھی ہے، اسی نے عزت کو پیدا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ خود کو اپنی ذات کی قید سے اور لوگوں کی قید سے آزاد کیجیے، اور آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ العزیز کہہ کر پکاریں۔
फ़ायदा क्या होगा अल्लाह को इस नाम से पुकारने का? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, आमाल में बेहतरी आएगी ये सोचकर कि मेरा रब मुझ पर टोटल ग़लबा रखता है। फिर लोगों के ग़लबे से निजात मिलेगी, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिलेगी। करने के क्या काम है? कायनात में अल्लाह ताला के ग़लबे पर तदब्बुर करना है और अल्लाह से डरना है कि मैं उसके सामने मग़लूब हूँ हर तरह से, वो मेरे साथ जो चाहे जब चाहे कर सकता है। फिर इसी तरह दुनिया में जहाँ भी लोगों में मैं मग़लूब हूँ तो अल्लाह को इस नाम के साथ पुकारना है कि वही वो ज़ात है जो मुझे भी ग़लबा देने वाली है और मुझे इज़्ज़त भी देने वाली है। इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तलब करनी है, मग़लूब होने से बचने की दुआएं करनी है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ए अल्लाह इज़्ज़त दे इस्लाम को और मुसलमानों को, वंसुर इबादकल मुमिनीन, और मदद फरमा अपने मुमिनीन बंदों की, वख़्ज़ुल अअदाअक व अअदाअद्दीन, और रुस्वा कर अपने दीन के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। या क़विय्यु या अज़ीज़, ए ग़लबे वाले और क़ुव्वत वाले, अऊज़ु बिइज़्ज़तिक ला इलाहा इल्ला अंत, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी इज़्ज़त की पनाह में आता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अन तुदिल्लनी, कि तू मुझे भटकाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सेशन से आपने जो भी सीखा रिफ़्लेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।